بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأسمياء أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مجدد منور الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں سے دفتر سوم مکتوب نمبر 25 ہے. حضرت ملا طاہر کی طرف صادر فرمایا ہے، ان نتائج اور ترقی مراتب کے بیان میں کہ ذکر کرنے اور تلاوت قرآن کرنے اور نماز پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں. حضرت ملا طاہر صاحب کے حضرت کے خدام میں سے تھے اور ان کے نام 2 مکتوبات حضرت نے تحریر فرمائے تھے. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں کو سلام. آمین. اس راہ سلوک کے مقتدی طالب کے لیے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ترقی ذکر ہی کے تکرار سے وابستہ ہے. پنکھا بند کر دیجیے. وعلیکم السلام. ایسا نہ ہو کہ زکام ہو جائے ساتھیوں کو. بارش میں آئے ہیں، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرماتے ہیں کہ اس راہ سلوک کے مبتدی طالب کے لیے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ترقی ذکر ہی کے تکرار سے وابستہ ہے. کیونکہ جو شخص جتنا ذکر کرے گا اس کی ترقی اسی قدر ہے، بشرط یہ کہ وہ ذکر اس میں شیخ کامل و مکمل سے حاصل کیا ہو. کیونکہ جب کسی بڑے سے وہ ذکر حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کی برکات اس کی توجہات کی صورت میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اسی کو آپ نسبت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کی نسبت اس میں شامل ہو جاتی ہے، جو کہ آپ عرف عام میں اس کو اجازت کہتے ہیں. کہ جب وہ ذکر دیتا ہے کوئی شیخ اپنے مرید کو تو اس میں اس کی اجازت شامل ہو جاتی ہے، اور اس اجازت سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نسبت برکت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. اور اگر اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہو تو بسا اوقات اس کا ذکر ابرار کی قسم سے ہوگا. شیخ سے اجازت کے بغیر شروع کر لیا تو وہ صرف نیکیاں ہیں، وہ ابرار کی قسم سے ہے، اس میں نیکیوں میں اضافہ ضرور ہوگا کہ اس کا نتیجہ ثواب تو ہے، لیکن اس سے درجہ قرب حاصل نہیں ہو سکے گا جس کا تعلق مقربین کے ساتھ ہے. یعنی جو وظیفہ، جو ذکر، جو کچھ بھی شیخ کی طرف سے تلقین ہوا ہو اس کو اجازت کے اعتبار سے سمجھیں اور اسی پر کاربند رہیں. یہ آپ کو ترقی دے گا اور مقربین میں سے آپ کو بنائے گا، اللہ کا قرب عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی آپ نے وظیفہ کسی جگہ سے سنا پڑھا اور آپ کو اچھا لگا، دل چاہا کہ میں کروں، بغیر اجازت شیخ سے شروع کر لیا تو اس وظیفے کا ثواب ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے، ثواب ضرور ملے گا لیکن آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کام کے لیے اپنے شیخ سے اجازت لے کر کے کیا جائے. ہر کام کے لیے اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، اپنا نفس کا دخل اس میں شامل نہ ہو. بس یہ کیوں سمجھیے کہ اپنے نفس کی آمیزش سے پاک کام کیا جائے گا شیخ کے حکم کے تحت تو وہ آپ کو ترقی دے گا. آپ اس واقعے سے سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام سے گزرے ہیں تو وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن کی آواز آئی ہے. آپ آہستہ سن رہے، آپ آہستہ پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ٹھہر کر سنا اور پھر آپ وہاں سے آگے چلے. تھوڑی دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے تھے، وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، سنا اور پھر آگے چلے. صبح ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں سے یکے بعد دیگرے پوچھا کہ ابو بکر تم آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے کیوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ کو میں سنا رہا تھا وہ دل کی بھیدوں سے بھی واقف ہے، وہ آہستہ آواز سے بھی واقف ہے، لہذا میں اس کو سنا رہا تھا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تھوڑا اونچا پڑھا کرو، اونچا پڑھا کرو۔ دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے پوچھا کہ آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں طوطوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ان کی آواز کی تاثیر تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آہستہ پڑھا کرو، ہلکی آواز سے پڑھا کرو۔ اب ایک طرف اونچا پڑھنے کا حکم ہے اور دوسری طرف نیچا پڑھنے کا حکم ہے، اونچی آواز سے اور ہلکی آواز سے۔ آخر یہ فرق کیوں تھا؟ فرق اس وجہ سے تھا تاکہ کوئی جب حضرت صدیق اکبر سے پوچھے کہ آپ اونچا کیوں پڑھتے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ میری نفس کی آمیزش ہے یا میرا دل چاہا کہ میں اونچا پڑھوں، نہیں، وہ یہ کہیں کہ مجھے حضور کا حکم تھا اونچا پڑھنے کا۔ کوئی حضرت عمر سے پوچھے کہ تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو تو وہ یہ نہ کہیں کہ جی میرا دل چاہا تھا کہ میں آہستہ پڑھوں، وہ یہی کہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمر آہستہ پڑھا کرو۔ تو یہ اپنے نفس کی آمیزش سے ہٹ کٹ کر جو عمل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے گا، اور اسی سے آپ کی ترقی ہے۔ سلوک کی ترقی وہی ہے کہ جب آپ وہ کام کریں، ہر وہ کام جو آپ کی شیخ کی اجازت سے ہو، اپنے نفس کا اس میں دخل نہ ہو کسی بھی اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ جو میں نے کہا کہ بسا اوقات وہ ذکر ابرار کے اوراد کی قسم سے ہوتا ہے، یعنی وہ ذکر کہ جو اجازت شیخ کے بغیر کیا جا رہا ہو، ابرار کے اوراد کی قسم سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فضل خداوندی جل سلطان ہو کسی شیخ کی توسط کے بغیر بھی طالب کی تربیت فرما دے۔ بغیر کسی شیخ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو راہ سلوک میں چلا دے۔ راہ سلوک سے مراد فقط وہی رستہ نہیں ہے کہ جو طریقت میں بیٹھ ہو کر ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ رستہ کہ جو اللہ کے قرب کی طرف لے کر جانے والا ہو، وہ سلوک کا رستہ ہے۔ کیونکہ قرب انسان کو وہی ملتا ہے، تبھی ملتا ہے کہ جب اس کی تربیت ہو رہی ہو، اور تربیت سے مراد اصلاح ہو رہی ہو، اس کے اندر نفسانی امراض کی جڑ کٹ رہی ہو، اصلاح اس کو کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی فقط عالم ہوگا اور نمازوں کی پابندی ہے، ذکر اذکار تلاوت قرآن کی پابندی ہے، اور کسی شیخ سے اس کی کوئی جوڑ نہیں ہے بیت کا، تو پھر ایسے عالم کی تربیت ہوتی ہے، ایسے انسان کی، ایسے مسلمان کی تربیت ہو رہی ہے۔ لیکن جب ایک بیت کا تعلق استوار کیا جاتا ہے تو اس بیت کے تعلق سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی شیخ کی طرف سے اب ملتا ہے اس میں اجازت شیخ کا دخل آ جاتا ہے، اور یہ جو اجازت شیخ ہوتی ہے یہ برکت ہوتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، اس میں دعائیں ہوتی ہیں اپنے شیخ کی، اور فقط اس شیخ کی دعا نہیں ہوتی بلکہ وہ تمام مشائخ کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں جن مشائخ سے اس شیخ کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے، لہذا سینہ بسینہ یہ تعلق اور ان کی اجازتیں اور ان کی دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے فقط ایک اجازت کا اس میں شمولیت نہیں ہوتی، تمام مشائخ کی اجازت اس میں شامل ہوتی ہے، تمام مشائخ کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ذکر آپ کو دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ اس سلسلے سے چلا آ رہا ہے کہ جو ایک سنہری زنجیر کے ساتھ، سنہری چین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ جو اسباق ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، معمولات ہوتے ہیں، یہ سب سلسلۃ الذہب کہلاتے ہیں۔ یہ جو نقشبندی طریقے میں اور دیگر طرق میں جتنے بھی معمولات ہیں، چاہے وہ ذکر اذکار ہوں، اسباق ہوں، تسبیحات ہوں، سجرے کا پڑھنا ہو، یہ سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے۔ یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ جو سونے کی زنجیر سے چین بائی چین ہوتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ معمولی معمولات نہیں ہوتے، یہ بڑی اونچی نسبتیں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فضل خداوندی جل سلطان ہوں کسی شیخ کے توسط کے بغیر بھی طالب کی تربیت فرما دے، اور ذکر کی تکرار
اس کو مقربین میں سے بنا دیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ذکر کی تکرار کے بغیر اس کو قرب کی مراتب سے مشرف فرما دے اور اپنے اولیاء میں شامل کر لے۔ اور شیخ کامل کی یہ شرط اکثر کے اعتبار سے ہے، یعنی اکثروں کو اسی طرح سے یعنی شیخ کی اجازت سے ہی تقرب اللہ ملتا ہے، اللہ کا قرب ملے گا۔ لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ خاص نہیں اخص الخاص ہوتے ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جو بغیر کسی شیخ کے واسطے سے اللہ ان کو مصطفیٰ کر دیتا ہے، چن لیتا ہے۔ ہماری تاریخ میں، ہمارے خود مشائخ کی تاریخ میں بہت سے ایسے مشائخ گزرے جو کسی شیخ سے تعلق ان کا نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو بسلسلہ اویسیت نسبت نصیب فرمائی ہے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحم اللہ تعالی، یہ سن 250 ہجری کی پیدائش ہے ان کی، اور ان کا تعلق حضرت امام جعفر الصادق رحم اللہ تعالیٰ سے ہم جوڑتے ہیں کہ حضرت امام جعفر رحم اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحم اللہ کا اسم آتا ہے ہمارے شجرے میں، اور حضرت امام جعفر الصادق یہ تقریباً 180 ہجری کی وفات ہے، 180 ہجری کی وفات اور 250 ہجری کی پیدائش، کتنا 70 سال کا فرق، تو ان دونوں کے درمیان تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ان کا سلسلے میں جڑے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بستانی رحم اللہ تعالیٰ نے بطریق اویسیت حضرت امام جعفر الصادق سے نسبت حاصل کی ہے، اور دوسرے درجے میں حضرت سلطان العارفین رحم اللہ تعالیٰ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ اگر میں 3 سال امام جعفر الصادق کی صحبت میں نہ رہتا تو یہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا، تو فرماتے 3 سال میں ان کی صحبت میں رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں حضرت امام جعفر اور حضرت سلطان العارفین، ان دونوں مشائخ کے درمیان واسطہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی، تو ان کا سلسلہ ہی جڑ جاتا ہے باطنی اعتبار سے، لیکن بطریق اویسیت حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحم اللہ نے حضرت امام جعفر الصادق سے نسبت حاصل کی ہے بطریق اویسیت۔ تو اللہ نسبت دینے والی ذات ہے، وہ عطا کرتا ہے، تو عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اور کسی ذریعے کو واسطہ بنا دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور واسطے کے بغیر اللہ نسبت دے دے یہ بھی اللہ کر سکتا ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحم اللہ تعالی افضل التابعین ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایمان لائے ہوئے ہیں، صحبت نہیں اٹھا سکے، اس وجہ سے وہ رحم اللہ تعالی ہیں، رضی اللہ نہیں بن سکے، صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ وجہ کیا تھی؟ حضور پر ایمان لائے تو تھے لیکن صحبت نہیں اٹھائی تھی۔ لیکن بطریق اویسیت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بغیر کسی واسطے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی ہے، نسبت ایمان بغیر کسی واسطے کے، اور ایسا اونچا ایمان اللہ نے عطا فرمایا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 جلیل و قدر صحابہ جو کہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو فرماتے ہیں کہ عمر، علی جاؤ اور ان سے دعا کروانا اپنے حق میں۔ اب انہوں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ ہم ان سے دعا کیوں کروائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس اویس کو ایسا مقام دیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا، اللہ نے اتنا مقام ایک صحابہ کو، جلیل القدر صحابیوں کو فرما رہے ہیں جا کر ان سے دعا کروانا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بڑا اونچا اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بطریق اویسیت نسبت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اکثروں کو اس طرح نہیں ہوتا، یہ خال خال صوفیہ ہوتے ہیں، خال خال ولی اللہ ہوتے ہیں جن کو اللہ بطریق اویسیت عطا فرماتا ہے، وگرنہ اکثرین کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ جوڑنا پڑتا ہے، جوتیاں جھکنی پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، چکی پیسنا پڑتی ہے، بغیر چکی پیسے محنت کیے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
اکثرین کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور حکمت و عادت الہی کے یہ موافق ہے، یعنی کہ شیخ کی شرط کے ساتھ. اور جب خدا بند جل سلطانہ کے فضل سے وہ معاملہ جو ذکر کے ساتھ وابستہ ہے تکمیل پا جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کے جھوٹے معبودوں سے رہائی میسر ہو جاتی ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ ذکر اذکار سے یہی ہو کہ نفس کی اصلاح ہو اور نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو اس وقت ذکر کرنے سے ترقی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس مقام پر ذکر ابرار کے اوراد کا حکم رکھتا ہے. اس مقام میں قرب کے مراتب کس طرح ملیں گے؟ قرب کے مراتب تلاوت قرآن مجید اور نماز کو طول قرات کے ساتھ ادا کرنے سے حاصل ہوں گے. دو چیزوں پر رکھ دیا جاتا ہے ترقی. ایک طرف یہی ہو کہ نماز طول قرات کے ساتھ ہو، اور دوسری طرف قرآن مجید کی تلاوت سے کثرت ہو، خوب محنت ہو اس میں. لہذا اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے قرب میں انسان ترقی کر رہا ہو اور اپنے نفس کی سرکشی سے کسی حد تک رکاوٹ ہو رہی ہو، بچ رہا ہو، تو اب اس کو تلاوت قرآن اور نماز طول قرات کے ساتھ زیادہ پڑھنی چاہیے. اور صرف فرائض کی حد تک نمازیں نہیں ہوں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نوافل کی طرف بھی انسان قدم رکھے، کیونکہ نفل جو ہو گئی وہ پھر اس کے لیے ترقی الہی کا ذریعہ بنے گی، قرب الہی میں ترقی ہوگی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال آخر کیا بات ہے کہ میں جب معراج کی رات جنت میں گیا ہوں تو ابھی میں وہاں داخل نہیں ہوا تھا کہ مجھے جنت کے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کے آہٹ ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بلال کی آواز ہے، قدموں کی، یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اللہ نے اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی. کیسا اسپیکر تھا ذرا دیکھیے، زمین پر چلنا اور اس کی چاپ جنت میں اسپیکر سنائی دے رہی ہے. پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا خاص عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، بس ایک کام یاد ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ نمازوں میں سے کچھ پڑھ لیتا ہوں. یہ ان کے حالات تھے، کیفیات تھے. تو یہ فرائض کی حد تک ہی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ فرائض تو فقط اللہ کی طرف سے فرض ہیں. قرب ہوتا ہے نوافل کہ جب بندے کو اللہ یہ اس طرح دیکھتا ہے کہ یہ بندہ فقط فرض ہی ادا نہیں کر رہا، میرے لیے میرے قرب کے لیے نفلوں میں بھی لگا ہوا ہے. صبح ہو رہی ہے تو اشراق میں، سورج اور زیادہ طلوع ہو رہا ہے تو چاش میں، اور زیادہ اگر جمعے کا وقت آیا تو تسبیح اس میں صلاۃ و تسبیح میں بندہ لگا ہوا ہے. شام ڈھل رہی ہے تو اوابین میں، پھر تہجد کے وقت میں لگا ہے. تو جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے تقرب کے لیے اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، اپنے بستروں کو چھوڑ رہا ہے، تو ایسے میں اللہ اس کو کیوں نہ نوازے گا؟ اللہ اس کو نوازتا ہے. اس مقام میں قرب کے مراتب تلاوت قرآن مجید اور نماز کو طول قرات کے ساتھ ادا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں. ابتدا میں جو کچھ ذکر کرنے سے حاصل ہوتا تھا اب وہ تلاوت قرآن مجید سے، بالخصوص وہ تلاوت جو نماز میں پڑھی جائے قرب کا باعث ہوتی ہے. مختصر یہ ہے کہ انتہا میں ذکر اس تلاوت قرآن مجید کا حکم پیدا کر لیتا ہے جو شروع میں ابرار کے اوراد کی قسم سے تھا، اور تلاوت کے ذکر کا حکم پیدا کر لیتی ہے جو ابتدا اور توسط میں مقربات میں سے تھا. عجب معاملہ ہے. اب حضرت اپنا ایک کشف اور اپنے اوپر اللہ کی طرف سے عنایات علمی اعتبار سے جو ہوئی ہیں ان کے بارے میں اظہار فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عجب معاملہ ہے کہ اس وقت یعنی انتہا میں اگر ذکر کی تکرار قرات قرآن کے طور پر کی جائے جو آیات قرآنی کے مقدس کلمات ہیں اور استعاذہ
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر ذکر شروع کیا جائے تو وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے میسر ہوتا ہے. ذکر اللہ اللہ کا جو ذکر ہے اس سے کرنے سے پہلے اگر تعوذ پڑھ لیا جائے, کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اس کو شروع کیا جائے ذکر کو, تو یہ ذکر تلاوت کو حکم پیدا کر لیتا ہے. یہ عجیب بات ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے میسر ہوتا ہے. اگر قرات کے طور پر اس کی تکرار نہ کی جائے یعنی تعوذ سے اس ذکر کو شروع نہ کیا جائے تو وہ محض ابرار کے عمل کے مانند ہوگا, وہ صرف نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے. کون؟ ذکر. اور یہ معاملہ کب ہے کہ جب معاملہ انتہا تک پہنچا ہو. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا معاملہ انتہا تک پہنچ گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ میں اتنے پانی میں ڈوب گیا ہوں, معرفت کے پانی میں؟ تو اس کا علامت ہے, یعنی یہ سمجھیے کہ لٹمس ٹیسٹ ہے. جس طرح ہم کسی بھی سولوشن کا ٹیسٹ کر کے پتہ چلاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسیڈک ہے یا بیسک ہے, اس کو کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ. لٹمس ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ اپنے عمل کو دیکھیں کہ سنتوں کی اتباع کتنی ہے, آپ کی قدم شریعت مطہرہ پر کس قدر قائم ہے, آنے والی آزمائش پر یا آنے والی رحمت پر آپ کے قلبی جذبات اور کیفیات کیا ہوتے ہیں. خوشی میں واہ واہ ہے اور کسی صدمے میں افسوس ہو رہا ہے, غمی چھا رہی ہے, تو معاملہ سمجھ جائیں کہ ابھی پانی میں آپ کا سر نہیں ڈوبا, ابھی آپ محض ڈوبے میں ہیں لیکن سر سے اوپر پانی نہیں گزرا, ابھی معرفت الہی اتنی حاصل نہیں. کیونکہ خوشی ہو یا غمی ہو, انسان چاہے حالت میں بھی ہو, ان دونوں کیفیات میں اللہ کی طرف جب توجہ رہتی ہے اور واہ واہ اور آہ آہ یہ انسان کے وجود سے قطعی طور پر نکل جاتے ہیں, تو پھر ایسے نہیں سمجھ جائیں کہ بندہ اللہ کی دوستی تک پہنچ چکا ہے. اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے, اللہ اس کو دوست اپنا بنا چکا ہے. کیونکہ جب وہ دوست بن جاتا ہے کسی کا تو پھر اس کو کسی بھی درجے میں اسے مخلوق کے سپرد نہیں کرتا. خوشی کے وقت واہ واہ اس کی ہو رہی ہو لیکن اس کے قلب میں کوئی جذبات نہیں ہوتے کہ جی میرے ذاتی فعل تھا, مجھے میری محنت کا ثمر مل رہا ہے. نہیں, اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا. ہاں خوش ہوتا ہے لیکن اس خوشی میں تفاخر نہیں ہوتا, تکبر نہیں ہوتا, عجب خودبینی نہیں ہوتی کہ جی میں کچھ ہوں. وہ ہر چیز کو اللہ کی سپورٹ کرتا ہے کہ جی اللہ دینے والی ذات ہے. اور اگر کوئی غمی کے حالات ہوں تو ہرگز اس کی وجود میں آہ آہ نہیں ہوتی. وہ قسم یہ نہیں کرتا کہ جی مجھ پر ہی یہ آزمائش آنی تھی, مجھ پر ہی یہ مصیبت ڈھانی تھی. نہیں, بلکہ وہ یہی کرتا ہے کہ جی آئی ہے وہاں سے, اب جائے گی بھی وہیں سے. جب اللہ نے دیا ہے تو وبشر الصابرین, بشارت ہو صبر کرنے والوں پر. کیوں؟ کیونکہ ان کا قول کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی ہی اللہ سے ہے, ہم آئے ہیں وہاں سے ہیں اور وہیں جانا ہے ہم نے. بھئی دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال ہوگی, 60 سال ہوگی, 70 سال ہوگی, کتنی ہو جائے گی بھائی. لیکن دنیا کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے. ایک نہ ایک دن تو مٹنا ہی ہے نا, فنا ہی ہونا ہے. لیکن ہم نے فنا ہو کر وہاں جانا ہے کہ جہاں باقی ذات موجود ہے. اور اس ذات باری تعالیٰ کو, باری تعالیٰ نے جو مقام ہمارے لیے ابدی طور پر رکھ دیا ہے وہ پھر بس ابدی ہے. جنت ہے تو ابد تک, اور اگر خدا نخواستہ جہنم ہے تو بھی ابد تک. تو پھر میں اس مقام کی تیاری کروں, یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اس مقام کی فکر ہوتی ہے آخرت کی, بس میں وہاں کامیاب ہو جاؤں, میں وہاں ابدی جنت حاصل کر لوں بس. اب ایسا شخص جس کی توجہ ہی جنت کی ہو, جنت کی فکر ہو,
وہ اللہ سے ہٹ کٹ کر زندگی گزارنا ہی نہیں چاہے گا. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں دنیا کی زندگی میں اللہ کو کسی بھی درجے میں ناراض کروں. اور پھر اللہ اس کی قدردانی یوں فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس سے دوستی فرما دیتے ہیں تو پھر دنیا کے حوالے اس کو نہیں کرتے، دنیا کے حوالے نہیں کرتے. اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ کو قدم قدم سے ناراض کرنے والا ہو تو پھر اللہ اس کو دنیا کی سپورٹ کر دیتا ہے. پھر وہ دنیا سے کمانے کی فکر ہوگی، دنیا کی ہر چیز کی طرف فکر ہوگی، دنیا کی واہ واہ اور آہ آہ کے لیے وہ جیے گا، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھے گا. بس یہی اس کا دنیا ہی دنیا رہ جائے گی بس. تو اب ہم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسی محنت کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خود سے کرو، خود سے محنت کرو، تیاری کرو. اور اگر خود کرنے کی ہمت نہ ہو اور آپ اخذ خواص میں سے نہ ہو تو پھر یہی ہے کہ اپنا معاملہ کسی شیخ کے سپرد کر دو کہ بھائی آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے غسال ہیں، بس میرے اس مردہ وجود کو آپ غسل دیجیے. بس اس میں پھر آپ غسال کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ جی میری جسم پر میری مرضی چلے گی، کہ جسم میرا ہو تو میری مرضی چلے گی. نہیں، بس یہ جسم آپ کا نہیں، آپ کے پروردگار کا ہے. امانتاً اس نے آپ کو دیا ہے، اس پر اپنی مرضی نہ چلوائیے، آپ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں دیجیے اور اس کی مرضی چلوائیں. جب استاد کی، اس کے شیخ کی یا اپنے ماں باپ بڑوں کی مرضی آپ کے جسم پر چلتی ہے نا تو آپ کے جسم کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، آپ پر محنت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو سجا رہا سنوار رہا ہوتا ہے وہ. اور اس کی یہ محنتیں جب آپ پر ہوتی ہیں تو پھر آپ کو چمکاتا ہے وہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر صحابہ کو تربیت کے ساتھ لیا ہے، تربیت فرمائی ہے. اور جب چمکا دیا تو پھر کیا فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم. غیر صحابوں کو فرمائے کہ تم جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت کے رستے پر آ جاؤ. تو یہ شیخ نما غسال حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالی مرید کی تعریف یہی فرماتے تھے کہ مرید اس مردے کو کہتے ہیں کہ جو شیخ نما غسال کے ہاتھ میں ہو. کہ غسال اس مردے کو چاہے دائیں طرف پلٹے یا بائیں طرف پلٹے، مردہ اپنی حس و حرکت نہیں رکھتا، وہ غسال کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جہاں چاہے گا غسال اس کو حرکت دے گا. اسی طرح مرید ہے کہ وہ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہے، شیخ اس کو جو حکم کرے اس کے لیے لازم ہے پتھر کی لکیر بن جانا چاہیے کہ بس مجھ کو میرے شیخ کا حکم پہنچا، میں نے اس کی ماننی ہے. جب اس کی مانتا ہے تو پھر اپنی نفس کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اور جب نفس کی قید سے آزاد ہو گیا تو پھر یہی تو تقرب الی اللہ کا سیڑھیاں منزلیں شروع ہو گئی اس کی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقام نصیب فرمائے. وأقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب